بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین، اس کتاب میں قرآن کریم کی مدد سے حدیث شریفہ کی مدد سے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا قصہ ہے پیج نمبر 36 کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام۔ اردو میں یہ ہے: نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ترجمہ: اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی۔ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بہ آرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الدہر تھے۔ جب شام ہوتی، افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا حضرت ادریس السلام نے ان سے کہا: اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا: چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے، اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دے کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا، تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ حضرت نے فرمایا: شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے: کالا کلّہ بین یدیک انما بیدک خیر۔ فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہو۔ یعنی جس کی اجل آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا: اے حضرت ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی تو مجھ کو چکھا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔
تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی یہ جان کئی کی کیسی تھی؟ تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسی کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ میں اس کو دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو، تاکہ مجھے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی پیوں۔ تب اس نے کہا، تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نہلین درخت توبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا، اور نیلان کو بھی اور نہلین کو بھی درخت توبی کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نہلین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو، ہر جی کو۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی، میں اب ہرگز باہر نہ آنے کا، درگاہ الہ سے نہیں آنے کا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں بھی لکھا تھا۔ حضرت ادریس موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ تب اسرائیل بولے، ان الجنات حرام علی الانبیاء حتی یدخلوا خاتم الانبیاء، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بعدہ سب امت ان کی، اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہے بہشت میں۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا مَكَانَ عَلَيْهَا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس بہشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد، دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ لعنت نے
ایک ایسی صورت بنائی کہ اس کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی، مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا، بعد خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین یہ کمپلیٹ ہوا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔